دو معاملات میں آپ کی تھوڑی سی وضاحت درکار ہے. پہلا معاملہ تو آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا، کہ جو شخص کسی عہدے کا طالب ہو، اس کی خواہش کرے، اس کے لیے تگ و دور کرے، اس کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا. لیکن اس میں وضاحت فرمائیے کہ حضرت یوسف کی بڑی واضح ایک مثال ہے سورۃ یوسف میں، جنہوں نے کہا عزیز مصر کو کہ یہ سارا اختیار اور خزانہ میرے حوالے کر دو کیونکہ میں امانت دار ہوں، اور ان کو وہ عہدہ مل گیا. ایک تو اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل عجیب معاملہ پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اشخاص جو ہیں وہ بڑی زیادہ عمر بھی نہیں ہو رہی، اور وہ دل کی حملے میں وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. مثال ڈاکٹر رضوان کی ہے FIA کے، مثال وہ مقصود چپڑاسی کی ہے، اور ایک کوئی پراسیکیوٹر ہیں ان کے ساتھ بھی. کیا آپ کے خیال میں یہ فطری اموات ہو رہی ہیں یا یہ کچھ مشکوک معاملہ ہے؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو میں پچھلی دفعہ ایک دفعہ شاید آپ نہیں تھے، میں جواب دے چکا تھا. پہلی بات ہے کہ پیغمبر کا عمل معمور من اللہ عمل ہوتا ہے، اور وہ اس وقت کی اور اس حالات کے مطابق ہوتا ہے. ورنہ تو ہم کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بادشاہ کیوں نہیں بن جاتا، حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح جنات کی بادشاہت کیوں نہیں لے لیتے. عطا کی ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پرٹیکولر معاملات کے اندر آپ نے خواہش کی، اور آپ نے اس کو ایک تو بادشاہ بننے تھے، مشیر کی حیثیت لی تھی، بادشاہ کی حیثیت نہیں تھی. اور مشیر کی حیثیت بھی ایک پرٹیکولری قحط کے معاملے میں لی تھی، کیونکہ مسئلہ تھا قحط کا، اور آپ نے کہا تھا کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس پورا تانا بانا بنانا نقص علیکا احسن القصص. آج تمہیں ایک بہترین قصہ کہانی سناتے ہیں. اس کا اس سے بہت لوگوں نے تعبیریں نکالی ہوئی ہیں کہ عہدے کی خواہش ہے، سارا کچھ ہے. وہ کلیئر کٹ منع کیا، یعنی متفق علیہ حدیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عہدے کی خواہش کرنے والوں کو ہم عہدہ نہیں دیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ مجھے یہ بتائیے، ہمارے ہاں کتنی بھی کوشش آپ کر کے لے آئیں، کتنا بھی آپ اس کو آگے جا کے بتائیں حضرت علی کا، لیکن سیدنا علی کے کسی خطبے میں ان کی خواہش نظر نہیں آتی. میں نے ناج البلاغہ پوری پڑھ کے دیکھ لیا، میں نے اصول کافی پوری کی پڑھ کے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ، یہاں تک کہ ناج البلاغہ نے کہا کہ میں کبھی قبول نہ کرتا یہ خلافت اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ہجوم جو ہے حسن حسین کو اسٹیمپیڈ کے اندر نیچے مارنے دے گا. اور یاد رکھو تمہاری اس خلافت کی حیثیت میرے لیے ایسی ہے جیسے بکرے کی چھینک ہوتی. فرمایا جس نے عہدہ قبول کیا سمجھو کل شریف سے ذبح کر دیا گیا. تو ایک تو بات ہے کہ سیدنا یوسف، ایک تو یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں گے جی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک سلیمان علیہ السلام اور داؤد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دو جنات کو مقرر کیا تھا جو مزامیر وہ جو ایک خاص عربی کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ مجسمے بنایا کرتے تھے. اور زمانے میں مجسمے جائز ہوں گے، مجسمے سے شریعت محمدی کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طے کر دی کہ آپ، اور اب ہمارے پر طے بات ہوگی. ورنہ تو پیغمبروں کی بہت مثالیں ہیں سر. اب دوسری آپ نے وہ جو بات کی ہے کہ یہ میں تو آج قرآن کی آیت، سچی بات میں اسی لیے پڑھ کے آ رہا تھا آپ کے سامنے، جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت 16ویں آیت ہے، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت، سچی بات ہے، امرنا تدبیرا، کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں ان صاحب ثروت لوگوں کو کہ وہ پھر زمین میں ادھم مچانے لگتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ڈاکٹر رضوان سے 2 دن پہلے جو میری بات ہوئی ہے تو میں نے کہا پریشان کیوں؟ اس نے کہا پریشان تو کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر مجھے کسی جعلی کیس میں بھی یہ FIA اینٹی کرپشن والے پکڑ کے لے گئے اور میں 5 دن بھی جیل میں رہ آیا، اور بے شک میں نے ضمانت کرا لی، تو میری تو بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے. پریشانی فوت ہو. پھر اس کے بعد یہ جو مقصود چپراسی کا تو بہت تکلیف سے ہے، 4 سال سے اس سے بچے اس کو نہیں مل پا رہے، وہ وہیں پر ہے، 2 دن پہلے فوت ہو گئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھم مچا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ادھم مچانے دے رہے ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ
اس ملک کے اندر آپ جو چاہے کھلواڑ، آپ تقریر کھڑے ہو کے روسٹرم پہ جا کے تقریر کرتے پھریں اور آپ کہیں گے جی میں تو یہ تھا، میں یہ تھا، اور آج تک 1 سال سے میرے پر جرم ثابت ہے۔ 1 سال تم نے جرم ثابت ہونے دیے ہی نہیں ہے، کس کو دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ تو ٹھیک ہے، اس ملک میں چل رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر آپ یہ قوم نہ اٹھی تو وہ بات جو میں نے آیت آپ کرتے، ادھم جب مچ جائے، ادھم مچا ہوا ہے، یہ جرت پہلے اس طرح کی کبھی نہیں تھی۔ بڑے زرداری صاحب کے ہم نے مقدمات دیکھے ہیں، ڈرے 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 پیش ہوتے تھے، یہ کیا وہ کیا، بھاگ گئے۔ انہوں نے جس ملک میں یہ صورتحال ہو کہ آپ سوئس کورٹ کو دھوکہ دے دیں یہ سرٹیفکیٹ جمع کروا کے کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ادھم تو مچا ہوا ہے نا۔ تو جب ادھم مچتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ جی افراد سے غماز تو کر دیتی ہے، نہیں کرتی کبھی میں، ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ یہ قرآن کی آیت ہے بڑی شاندار۔ تو یہ اس لحاظ سے ہم جو امیدیں باندھے رکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، مجھے تو خدشات نظر آتے ہیں جب ہم اتنے وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت پر اترے ہوئے تو اللہ پاک کا تاریخ بدل۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ ان لوگوں سے پوچھا ہے، میں نے کئی دفعہ ان لوگوں سے سوال کیا ہے، مجھے قرآن کی ایک آیت بتائیں، مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث بتائیں جس میں پاکستان کا لفظ لکھا ہوا۔ ہم نے اسی بنیاد پہ کمال کر دیا ہوا ہے کہ ہم پوری امت مسلم سے کاٹ کے ہم کہتے ہیں ہم علیحدہ ہیں۔ تورخم کے بارڈر پہ میں کھڑا ہوں اور مجھے گوادر میں ایک بندہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو میں عید منا لیتا ہوں، لیکن تورخم کے کراس صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ایک بندہ کہتا ہے میں نے چاند نہیں دیکھا، میں اس کی نہیں مانتا ہوں، حالانکہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ حج بھی کر کے آتا ہے، وہ نیک بھی ہے، تذکرۃ الشہود بھی پورے میں نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر پاکستان کا کہیں لفظ لکھا ہوا تھا اور اس کی باؤنڈری بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کی طرح شید ہے تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ سارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک کو اس بت کو ملا دے۔ اسلام نے سب سے پہلے زمین کے رشتے کے اوپر ضرب لگائی، سب سے بڑا اجر جو ہے ہجرت کرنے والوں کو دیا، سب سے بڑا اجر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ زمین جس کو آپ باتیں کرتے ہیں، میں آخری بات کرتا ہوں، اس کا رشتہ اتنا کمزور، اتنا بودا ہے کہ آج جس زمین پہ پانی ختم ہو جائے، آج اس زمین میں گھاس نہ لگے جانوروں کے لیے، لوگ اس ماں پہ لعنت بیچتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں رہا، نہ قحط میں رہا، نہ بیماری میں رہا، نہ زلزلے میں رہا، نہ کسی یہاں تک کہ بے روزگاری میں نہیں رہتے۔ اس رشتے بھی مان کرتے جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بلکہ آخری جو یہاں پر بات کر دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن چند لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، فرشتوں کو بھیجے گا، جواب دے گا۔ کچھ لوگ ایسے، اللہ کا قرآن آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے روز کہ جو کہیں گے کہ ہمیں وہاں پر دین کو پریکٹس کرنے کی پوری تگ و دو نہیں تھی، پوری کوشش کرتے تھے، نہیں ہو سکتی تھی۔ تو فرشتے جواب دیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ایک تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ غزوہ ہند ہم نے لڑنا ہے، غزوہ ہند کی آپ کو اللہ تعالیٰ اس لشکر میں شمولیت کر دے اور مجھے بھی کر دے، اگر آئے اللہ تعالیٰ تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ لیکن لیڈ ہم نہیں کرنے والے۔ میں گزشتہ 15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چورن مت بیچیں کہ ہم لیڈ کرنے والے ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں تو بڑی بڑی بات ہے۔ آپ یقیناً گیرزن بنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی نزدیک ترین آپ ہی ہیں جو گیرزن بن سکتے ہیں، لیکن لیڈ کرنے والے جو ہیں تو بیت المقدس سے روانہ ہوں گے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ایک یہ چیز کہ پاکستان اس لیے ہمیں پیارا ہے کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا اور کسی ملک نے نہیں پڑھا ہوا، کوئی اور کوئی محبت نہیں، ورنہ پاکستان آج سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے، یہ میرا وطن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کوثر نیازی کا شعر ہے نا کہ اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا۔